السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تذکرہ عشر مبشرہ کا یہ مبارک سلسلہ جو پچھلے 5 دنوں سے چل رہا ہے، آج میں اس کی 5ویں کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل کے درس میں ہم نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حالات زندگی سماعت فرمائے تھے جو عہد نبوت کے حالات تھے اور نبوت ملنے سے خلافت ملنے سے پہلے ان کی زندگی کی جو تفصیلات تھیں اس پر روشنی ڈالی گئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت اور خلافت کے ایام میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت کی، اس پہلو پہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بعد بحیثیت خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا تھا، اور مسلمان باتفاق آراء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ جانا، خلیفہ مانا، اور اس طرح خلافت کی یہ عظیم ذمہ داری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آئی. حضرت خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسی مثالی حکومت کی اور ایسی خلافت کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی کہ دنیا آج تک اس کی مثال دیتی ہے. حالانکہ یہ وہی عمر تھے جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اپنے بارے میں کہتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا مجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب اسلام آیا اور پیارے نبی کی تربیت میں یہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کو، جس عمر کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، انسانوں کا رہنما، انسانوں کا رہبر اور مثالی خلیفہ بنا دیا. اور ایسی خلافت اور ایسی حکومت کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ دوست تو دوست، دشمن اس کی مثال دیتے ہیں، اپنے تو اپنے، غیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مثال دیتے ہیں. اور یقیناً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے. حضرت خلافت ملنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنیادی مقصد دین کی حفاظت کو بنایا. ان کی خلافت کا پہلا اور اولین مقصد دین کی حفاظت، بدعات سے، خرافات سے، عجمی تہذیب سے، غیروں کے کلچر سے اور فتنوں سے دین کی حفاظت کو انہوں نے اپنی حکومت کا بنیادی مقصد بنایا. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے اس حیثیت سے پیش کیا کہ عمر یہ فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے. عمر کسے کہتے ہیں؟ عمر اس شخصیت کا نام ہے کہ جو شخصیت جب تک زندہ رہے گی اس وقت تک بہت سارے فتنے رکے رہیں گے، دبے رہیں گے. عمر بن خطاب فتنوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. فتنے پنپ نہیں سکتے عمر کے رہتے ہوئے.
فتنے پیدا نہیں ہو سکتے عمر کے رہتے ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں خود حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے فتنوں کے سلسلے میں پیارے نبی سے حدیث سن رکھی ہے؟ حضرت حذیفہ بھی چونکہ مجلس میں تھے اور حضرت عمر کا مقصد حذیفہ سے پوچھنا ہی تھا، اس لیے کہ حضرت حذیفہ رازدار رسول تھے، صاحب السر تھے، پیارے نبی نے انہیں فتنوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنا رکھی تھیں۔ مجلس میں چونکہ حذیفہ تھے، اسی لیے پیارے نبی نے حضرت عمر نے سوال کیا کہ تم میں سے کس نے فتنوں کے سلسلے میں حدیث سن رکھی ہے؟ اس وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے، لمبی حدیث ہے، اس میں حضرت حذیفہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ امیر المومنین، آپ کو فتنوں کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک مضبوط بند دروازہ ہے۔ آپ کو فتنوں کے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک مضبوط بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ حذیفہ بتاؤ پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے، یہ دروازہ کھلے گا، کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین، یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ بات اشارے اور کنایوں میں ہو رہی تھی۔ حذیفہ کے مقصد کو عمر سمجھ رہے تھے، عمر کے مقصد کو حذیفہ سمجھ رہے تھے رضی اللہ عنہما۔ دروازے سے مراد اس حدیث میں خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی کہ جب تک عمر اس زمین پہ رہیں گے بہت سارے فتنے دبے رہیں گے، اور دروازے کے ٹوٹنے سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر جب شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ جس وقت یہ حدیث آپ نے حضرت عمر کو سنائی، کیا حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ حضرت عمر کو جتنا آج کے بعد کل کے آنے پر یقین تھا، اتنا ہی یقین علم اس بات کا تھا کہ وہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت کی طرف اشارہ کہ ان کی شہادت ہوگی تو فتنے رونما ہوں گے۔ تو حضرات، آپ اگر ان کی خلافت کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت عمر اپنی دور اندیشی، اپنی مومنانہ فراست سے حالات پہ کتنی گہری نظر رکھتے تھے، اور فتنہ پنپنے سے پہلے اور پیدا ہونے سے پہلے تاڑ لیتے تھے کہ کہاں کیا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس فتنے کو دبانے کے لیے جو تدبیر کرنی ہوتی وقت سے پہلے وہ تدبیر کر کے رکھتے۔ نتیجے میں حضرت عمر کا دور فتنوں سے پوری طرح سے پاک رہا۔ آئیے چند مثالیں دیتا چلوں میں، کیسے وہ فتنے کو وقت سے پہلے تاڑتے تھے اور کیسے وہ فتنوں کو دبایا کرتے تھے۔ دیکھیے، وہ درخت جس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت الرضوان لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، ایک درخت کے نیچے جس کا تذکر اللہ نے سورہ فتح میں بھی فرمایا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اے پیغمبر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ عہد نبوت کے بعد بعض لوگوں کا معمول تھا، جب بھی وہ مکہ سے مدینہ جاتے یا مدینہ سے مکہ جاتے، اس درخت کے پاس جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں سے رخصت ہوتے کہ یہ وہ درخت ہے کہ اس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اور یہاں بیعت کرنے والوں کے حق میں جنت واجب ہوئی تھی، اور اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ سمجھ کر لوگ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے تاڑ لیا کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی، آج کی نسلیں نماز پڑھ رہی ہیں اور آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا بھی شروع کر سکتی ہیں۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہ درخت جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ حضرت عمر کے حکم سے وہ درخت جڑ سے کاٹ دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اسلام میں آثار پرستی نہیں ہے، اسلام میں آثار پرستی نہیں ہے۔ یہ پیدا ہونے والے فتنے کو حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے پہلے ہی تاڑ لیا اور اس درخت کی بیخ کنی کر دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کبار صحابہ کو مدینے سے باہر جانے نہیں دیتے تھے۔
وہ غزوات میں شریک ہونا، وہ جنگوں میں شریک ہونا چاہتے تھے، جہاد پہ جانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر جو کبار صحابہ ہیں ان کو جانے نہیں دیتے، کہتے کہ آپ سب کو مدینے ہی میں رہنا ہے، کہتے کہ آپ لوگوں نے پیارے نبی کے زمانے میں اتنا کچھ کر لیا ہے، اتنا اجر و ثواب پا لیا ہے کہ تمہاری آخرت کی کامیابی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اہل علم بحث کرتے ہیں کیا سبب تھا، کیا سبب تھا کہ کبار صحابہ کو، بڑے صحابہ کو مدینے سے باہر جانے نہیں دیتے تھے؟ کہتے ہیں کہ دو بنیادی مقاصد، ایک تو یہ کہ حضرت عمر کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھیں، نئے نئے چیلنجز آ رہے تھے، اس وقت مشورے کے لیے بڑے صحابہ کا ہونا ضروری تھا مدینے میں، ایک تو یہ بات تھی۔ اور دوسری اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضرت عمر کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ کبار صحابہ اگر مدینے سے نکل کے دور جائیں گے، نئے علاقوں میں جائیں گے جہاں لوگ ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ابھی پوری طرح سے انہیں علم حاصل نہیں ہوا ہے، تو کہیں لوگ صحابہ کی تعظیم میں غلو کر کے شخصیت پرستی کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کو مدینے سے باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ اور سبحان اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے زمانے کی فتوحات میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سپہ سالار ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، یعنی ان کے مسلمان ہونے سے پہلے بھی اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد بھی جتنی جنگیں ان کی کمانڈنگ میں لڑی گئیں، ایک جنگ بھی کبھی نہیں ہارے، ایک جنگ بھی حضرت خالد کبھی نہیں ہارے، اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی جس جنگ میں بھی ایک کمانڈر بن کے گئے وہ جنگ جیت کر ہی آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کی بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور اسلامی لشکر، اسلامی فوج حضرت خالد بن ولید کی کمانڈنگ میں شہر پر شہر فتح کیے جا رہا ہے، ملک پر ملک فتح کیے جا رہا ہے، اور ہر طرف سے فتوحات کی خبریں آ رہی ہیں۔ اچانک ہوتا یہ ہے حضرت عمر کا خط جاتا ہے حضرت خالد بن ولید کے نام کہ میں تمہیں اسلامی فوج کی کمانڈنگ کے عہدے سے معزول کرتا ہوں اور تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر بناتا ہوں، امیر بناتا ہوں۔ حیران رہ گئے لوگ، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے کامیاب سپہ سالار اور کامیاب کمانڈر کو، جس کی فتوحات اور جس کی کمانڈنگ میں لڑ کر مسلمان شہر پہ شہر فتح کر رہے تھے، اچانک معزول کیا، آئین جنگ کے موقع پہ معزول کیا اور ان کی جگہ دوسرے کو جو ہے امیر بنا دیا۔ اہل علم کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھیں، انہیں اندیشہ لاحق ہوا، انہیں ڈر لاحق ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی مہارت اور حضرت خالد بن ولید کی کمانڈنگ میں جو فتوحات مل رہی تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم جو فتح یاب ہو رہے ہیں یہ خالد بن ولید کی ذہانت ہے، چالاکی ہے اور جنگی فنون سے ان کی واقفیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کر کے اور ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ امیر بنا کر مسلمانوں کو یہ سبق پڑھایا کہ مسلمانوں کی فتوحات میں اصل سبب اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہاں تک سوچا کرتے تھے، کہاں تک دیکھا کرتے تھے اور کیسے فتنوں کا سد باب کیا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص تھا حضرت عمر کے زمانے میں جس کا نام تھا صبیغ بن عسل۔ یہ شخص بیجا سوالات کرتا تھا، بیجا سوالات کرنے میں مشہور تھا، قرآن مجید کی ایسی آیتوں سے بحث کرتا تھا جن آیتوں کو متشابہ آیتیں کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ متشابہ آیتوں کے سلسلے میں خود قرآن کہتا ہے کہ متشابہ آیتوں کے پیچھے مت پڑو، ان کا معنی جاننے کی کوشش نہ کرو۔ متشابہ آیتیں وہ ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کیسے متشابہ آیتیں؟ مثلا الف لام میم، آپ تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، سلف کی تفاسیر اٹھائیے، آپ کو الف لام میم کا کہیں کوئی معنی نہیں لکھے گا، کوئی معنی نہیں بتائے گا، سب اللہ عالم و بمرادہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ الف لام میم اس کے معنی اللہ بہتر جانے۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں جن کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، اور قرآن نے سورہ آل عمران میں کہا کہ قرآن کی پیروی کا تقاضا ہے کہ قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ پڑا جائے۔
یہ سبیغ بن اصل قرآن کی متشابہ آیتوں کی معنی جاننے کی کوشش کرتا تھا، بیجا قریدہ کرتا تھا، بیجا پوچھا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کے کوڑے سے ایسی ضرب لگائی کہ سبیغ نے کہا کہ امیر المومنین سب کچھ سمجھ میں آ گیا، آج کے بعد کبھی کسی متشابہ آیت کے بارے میں پوچھوں گا نہیں میں۔ حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فتنوں کے آگے سد باب بنے رہے، رکاوٹ بنے رہے، پیدا ہونے سے پہلے فتنے کو تاڑ لیتے تھے اور اس کے تدارک کے لیے جو عملی تدبیر اختیار کرنی ہوتی وہ عملی تدبیر اختیار کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی منقبت ہے ان کی اور یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی کہ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں حفاظت دین کو بنیادی اور اولین مقصد بنایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی دوسری منقبت، دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک دور ہے جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں بڑی حد تک پوری ہوئیں، جو پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کے حوالے سے کی تھیں۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ تعالی زبا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی، سمیٹ کر دکھائی، میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے، میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کی حکومت، میری امت کی سلطنت، میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر لپیٹ کر دکھائی گئی۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ فتوحات کے اعتبار سے بڑا مبارک زمانہ ہے۔ چاروں سمتوں میں سبحان اللہ اسلامی سپہ سالار ممالک پر ممالک فتح کیے جا رہے تھے۔ مشرق میں فتوحات کا ایک سلسلہ، مغرب میں فتوحات کا ایک سلسلہ، شمال میں فتوحات کا ایک سلسلہ، جنوب میں فتوحات کا ایک سلسلہ، اور آئے دن مدینے میں کسی نہ کسی شہر کی فتح کی بشارت آیا کرتی تھی۔ شام انہی کے دور میں فتح ہوا، ایران انہی کے دور میں فتح ہوا، عراق انہی کے دور میں فتح ہوا، مصر انہی کے دور میں فتح ہوا، کوفہ انہی کے دور میں بسایا گیا، بصرہ انہی کے دور میں بسایا گیا، اور سب سے مشہور فتح تو فتح بیت المقدس ہے۔ سب سے مشہور فتح بیت المقدس کی فتح ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بیت المقدس عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا، اور جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو عیسائیوں کے راہب نے اور ان کے کمانڈر نے کہا کہ تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم جو ہے اپنے ہاتھوں خانے بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کریں گے اور تمہارے خلیفہ عمر کے سامنے ہم جو ہے اپنے ہتھیار ڈالیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر مشورہ کر کے مدینے سے نکلتے ہیں، مشورہ کر کے مدینے سے نکلتے ہیں اور بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح اور اسلامی فوج کے سپہ سالار آگے بڑھ کر حضرت عمر کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، خلیفہ وقت آ رہے ہیں بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ اونی لباس پہنے ہوئے اور ایک سیدھی سادی جو ہے سواری کو لیے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غبار آلود لباس میں، غبار آلود کپڑے میں، مسلسل سفر کی وجہ سے کپڑے غبار آلود ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت عمر سے درخواست کی، کہا کہ امیر المومنین آپ عیسائیوں کے کمانڈر سے بات کرنے جا رہے ہیں، عیسائیوں کے لیڈر سے بات کرنے جا رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ذرا آپ اپنے کپڑے بدل لیں، اپنا لباس بدل لیں، یہ میلا لباس جو غبار آلود ہے اس کو اتار دیں۔ بات کوئی غلط نہ تھی، مشورہ کوئی غلط نہ تھا، مگر اس مشورے سے حضرت عمر کو مروبیت کی بو آ رہی تھی، احساس مروبیت میں محسوس کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اس وقت حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا لو غیرک قالها ابا عبیدہ لوجعته ضربا، کہا کہ ابو عبیدہ تمہاری جگہ یہ بات کسی دوسرے نے کہی ہوتی تو ابھی اسے کوڑے سے مارتا۔ پھر حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا كنا ذل امه فعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه فاذلنا
اللہ. لوگوں یاد رکھو ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے, ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے. اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی, اور جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عیسائیوں کے جو کمانڈر تھے, ان کے جو فوجی تھے, ان کے جو رہنما اور رہبر تھے, اور ان کے جو پوپ اور پادری تھے, سب سے ملاقات کی. اور ان پادریوں نے دیکھا کہ ان کی کتابوں میں بیت المقدس فتح کرنے والی شخصیت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں بعینہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صفات بالکل ان کی شخصیت ان صفات پہ چسپاں ہوتی نظر آ رہی تھی. اور کرسچنوں کے راہب نے بیت المقدس کی چابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور حوالے کی, اور اس طرح بیت المقدس کی فتح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کی اور ساری تفصیلات ہیں جو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. حضرات کہنا یہ ہے کہ بڑا مبارک دور تھا, فتوحات کا دور تھا. سبحان اللہ, جب قیصر و کسریٰ کی حکومتیں فتح ہوئیں, روم و ایران فتح ہوئے, روم و ایران اور قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مدینہ آئے, حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا. سراقہ کون ہے؟ یہ ایک صحابی رسول ہے. سراقہ صحابی رسول ہیں, اور یہ وہ شخصیت ہے جو اسلام لانے سے پہلے جب کافر تھے تو انہوں نے سفر ہجرت میں پیارے نبی اور ابو بکر کو پکڑنے کی کوشش کی تھی, پیچھا کیا تھا, اور ان کی سواری کے پیر زمین میں دھس گئے تھے. اور اس سفر میں جب انہوں نے پیچھا کرنے کے بعد وہ ناکام ہوئے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امن نامہ لکھوا لیا تھا, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی, سراقہ میں تمہیں امن نامہ لکھ کے دے رہا ہوں, مگر یاد رکھو وہ زمانہ کیسا ہوگا, وہ دن یاد رہے تمہیں جس دن کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. حضرت عمر کے زمانے خلافت میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن جب مدینہ آئے, حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, اور بلا کر سراقہ کو کسریٰ کے وہ کنگن پہنائے اور رو دیے. حضرت سراقہ بھی رو دیے, حضرت عمر بھی رو دیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کتنا جلد 10-12 سال کے عرصے میں رب العالمین نے جو ہے پوری کر دی. حضرات ملک پر ملک فتح ہو رہے تھے, شہر پر شہر فتح ہو رہے تھے, مدینے میں مال غنیمت کے انبار لگے تھے, سارے مدینے میں خوشی کی لہر تھی, سارا مدینہ خوش ہے کہ ابھی مال غنیمت تقسیم ہوگا, سب کو مال ملے گا, سب کو دولت ملے گی, سارا مدینہ خوش ہے. مگر ایک امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے کہ وہ مال غنیمت کی اس ڈھیر کو دیکھ کر رونے لگے. لوگوں کو حیرت ہوئی, لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ امیر المومنین اس میں رونے کی کیا بات ہے, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اور اس خوشی کے موقع پہ رونا کیا معنی رکھتا ہے. حضرت عمر نے کہا, لوگوں میری نگاہیں جہاں تک دیکھ رہی ہیں تمہاری نگاہیں وہاں تک نہیں دیکھ رہی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو, یہ مال اور یہ دولت جس امت میں بھی, جس قوم میں بھی, جس اجتماعیت میں بھی آتا ہے, مال کبھی تنہا نہیں آتا, مال اپنے ساتھ بڑی آزمائشوں کو لے کے آتا ہے. دولت کبھی تنہا نہیں آتی, دولت اپنے ساتھ بڑی آزمائشوں کو لے کر آتی ہے. اس مال کے ساتھ نفرتیں آ جاتی ہیں, اس مال کے ساتھ دشمنیاں آ جاتی ہیں, اس مال کے ساتھ حسد آ جاتا ہے. سبحان اللہ, یقین نہیں آتا, غریب خاندانوں میں دیکھ لو, جو خاندان غریب ہوتے ہیں, حضرت عمر کی نگاہیں جہاں تک دیکھ رہی تھیں, اور جو سبق حضرت عمر نے دیا, غریب خاندانوں میں اگر کسی کو اللہ نواز دے وہ جیسے ہی ترقی کرنے لگتا ہے, دیکھو کہ سبحان اللہ اس کے حاسدین کتنے بڑھ جاتے ہیں. جب مال نہ تھا, دولت نہ تھی, سب الفت سے تھے, سب محبت سے تھے, اور جیسے ہی مال کیا آیا, کبھی یہ مالدار اپنے رشتہ داروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے, اور کبھی اس کے رشتہ دار اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. دولت کبھی تنہا نہیں آتی, مال کبھی تنہا نہیں آتا, دولت اپنے ساتھ بڑی آزمائشوں کو لے کے آتی ہے. تو مال غنیمت کی مسرتوں کے ساتھ ساتھ, مال غنیمت کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو یہ سبق پڑھایا, مال ملے گا, دولت آئے گی, لیکن دولت کو لیتے ہوئے دولت کے فتنوں سے آگاہ رہو, مال کی آزمائش سے آگاہ رہو. حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بحیثیت خلیفہ انہوں نے جو مثالی صفات قائم کی, اور بحیثیت خلیفہ انہوں نے جو مثالی کردار پیش کیا, اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سادگی ایک ضرب المثل ہے. خلیفہ تھے,
اور ایسے خلیفہ کہ مشرق و مغرب میں ان کی حکومت، شمال اور جنوب میں ان کی حکومت، لیکن سبحان اللہ سادگی ایسی. ان کے دور میں ایرانی سپہ سالار ہرمزان گرفتار ہوا. بہت بڑا سپہ سالار تھا، بہت بڑا فوجی کمانڈر تھا. تستر جو ہے ایران کا ایک شہر ہے، وہاں یہ گرفتار ہوا. بڑے بڑے صحابہ اس کی گرفتاری کو بڑی کامیابی سمجھ کر اس کو گرفتار کر کے ایران سے مدینہ لائے. ہرمزان نے حضرت عمر کے بڑے چرچے سن رکھے تھے اور اس نے دیکھا تھا کہ عمر کے نام سے قیصر و کسریٰ کیسے کامتے ہیں. وہ جب مدینہ آیا وہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر کا بڑا شاندار دربار ہوگا، کرسی ہوگی، تخت ہوگا، درباری ہوں گے، دربار کے ساتھ دربان ہوں گے، بڑا روب ہوگا، بڑا دبدبا ہوگا. لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب وہ مدینہ پہنچا اور دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس شخصیت کا نام ہے وہ شخصیت مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک چادر بچھائے ہوئے سوئی ہوئی ہے. عمر بن خطاب جس شخصیت کا نام ہے وہ مسجد نبوی کے کونے میں ایک چادر بچھائے ہوئے سوئی ہوئی ہے. ہرمزان نے پوچھا یہ ہے عمر بن خطاب؟ کہاں ان کا دربار کہاں ہے؟ ان کا دربان کہاں ہے؟ ان کے دربان کہاں ہیں؟ ان کے درباری کہاں ہیں؟ ان کے باڈی گارڈ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی دربان ہے، نہ کوئی درباری ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، یہی جینے کا انداز ہے. ہرمزان نے کہا یہ سادگی اور روب و دبدبا ایسا کہ سپر پاور طاقتوں کے دو حکمران قیصر و کسریٰ ان کے نام سے لرزہ بر اندام ہوتے ہیں. ہرمزان ان کی سادگی سے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. پیون لگے ہوئے کپڑوں میں انہوں نے ایسی مثالی حکومت کی کہ رب العالمین نے ان کا روب اور دبدبا وقت کے ایوانوں میں، وقت کے حکمرانوں کے دلوں میں ڈال دیا. اس پیون لگے ہوئے شخصیت کے تذکرے سے وقت کے بڑے بڑے حکمران جو ہے کانپا کرتے تھے. حضرت عمر کی سادگی سے وہ مسلمان ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جہاں سادگی کی غیر معمولی مثالیں قائم کی، وہی حضرت عمر کی خلافت عدل و انصاف کی تنفیذ میں بھی اپنی مثال آپ ہے. اس نیلے آکاش نے انصاف کے ایسے نمونے بہت کم دیکھے ہوں گے جو نمونے عملاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی زمانے خلافت میں پیش کیے. والی مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. گرچہ بعض اہل علم اس کی استنادی حیثیت پہ کلام کرتے ہیں، لیکن تاریخ کی سبھی کتابوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ والی مصر کے گورنر تھے عمر بن عاص، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. ان کا لڑکا تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے نے ناحق یک قبطی کو مار دیا. قبطی کون ہے؟ غیر مسلم ہے، مصر کا کافر ہے، مصر کا غیر مسلم ہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، گورنر کے بیٹے نے یہ غیر مسلم کو ناحق مار دیا. وہ قبطی مصر سے نکلا، وہ جانتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کو. وہ مصر سے نکلا اور شکایت لے کر مدینہ آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس نے شکایت کی کہ آپ کا جو گورنر مصر کے عمر بن عاص جو آپ کے گورنر ہیں، ان کے بیٹے نے ناحق مجھے مارا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص کو ان کے بیٹے کے ساتھ مدینہ بلایا. بلانے کے بعد اس قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا، اس قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا اور کوڑا دے کے کہا اور جیسے تمہیں اس نے مارا تم بھی اسے مارو. اس قبطی نے حضرت عمر بن العاص کی موجودگی میں ان کے بیٹے پہ کوڑے سے ضرب لگائی اور ان سے بدلہ لے لیا. اور بدلہ لینے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو تاریخی جملہ سبحان اللہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرمایا تھا عمر بن العاص سے مخاطب ہو کر کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. کہا کہ عمر بن العاص تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے. لوگوں کو تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے. غیر معمولی عدل و انصاف. دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انصاف اور ان کے احتیاط کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں انصار اور مہاجرین کو بیت المال سے ماہانہ وظیفہ جاری کر رکھا تھا. وہ صحابہ جو انصار اور مہاجرین تھے ان کی جو خدمات اور قربانیاں تھیں اسلام کے لیے، اس کے پیش نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ماہانہ
کچھ وظیفہ بیت المال سے انصاری ہر صحابی کو ملتا تھا. مہاجرین کو سالانہ جو ہے 4000 درہم ملتے تھے. جو بھی مہاجر صحابہ تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے سب کو 4000 درہم سالانہ ملتے تھے. سارے مہاجرین 4000 درہم پاتے تھے سوائے ایک مہاجر صحابی کے، ان کو 3500 ملتے تھے. اور وہ کون ہے وہ صحابی؟ وہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، وہ بھی مہاجر ہیں. سارے مہاجرین کو 4000 درہم سالانہ دینے والے عمر، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 3500 درہم، دوسروں سے 500 درہم کم، حالانکہ وہ بھی مہاجر ہیں. لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی، کہا آپ اچھا نہیں کر رہے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دوسرے مہاجرین کے مقابلے میں 500 کم دے رہے ہیں، جبکہ دوسرے سارے مہاجرین کو آپ 4000 دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا میں 500 اس لیے کم کیا ہوں عبداللہ بن عمر کو کہ انما ہاجر بہ ابوہ، کہ عبداللہ بن عمر کو اس کے باپ نے لے کر ہجرت کی ہے. اس کا باپ ہجرت نہ کیا ہوتا تو پتہ نہیں وہ ہجرت کرتا کہ نہیں. اپنے بارے میں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. لوگ حکومت پہ آتے ہیں، اقتدار پہ آتے ہیں، کرسی پہ آتے ہیں، منصب ملتا ہے، اقربا پروری کے شکار ہو جاتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھانا، دوسروں کا حق مار کے رشتہ داروں کو دینا، یہ عموماً لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دوسروں کے مقابلے میں وہ کم دے رہے ہیں اور محروم کر رہے ہیں. یہ ان کا عدل تھا، یہ ان کا انصاف تھا، اور یہ ان کا احتیاط تھا. اور حضرات بولنے کی آزادی دی، لوگوں کو بولنے کی آزادی دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بولنا ہے بول سکتے ہو، میں ہر ایک کی سنوں گا، ہر شکایت سنوں گا، مجھ پہ تنقید کرنا ہو میرے منہ پہ کر سکتے ہو. یہ آزادی دے رکھی تھی. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں، سامنے صحابہ اور تابعین کا بڑا مجمع ہے. حضرت عمر نے کہا یا ایھا الناس اسمعوا واتیعوا، لوگوں سنو اور میری اطاعت کرو، میری بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. مجمع عام میں ایک شخص اٹھا، اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے، کس لیے؟ کہا کہ ابھی آپ نے مال غنیمت کی جو چادریں تقسیم کی سب کو ایک ایک چادر دی، جبکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر 2 چادریں، آپ 2 چادریں اوڑھے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا عبید اللہ جواب دے گا. عبید اللہ بن عمر نے جواب دیا کہ لوگوں ابا جان نے بھی تمہاری طرح ایک ہی چادر لی مال غنیمت میں سے، دوسری چادر میری ہے جو میں نے ابا جان کو دے رکھی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. خلیفہ وقت پہ تنقید ہو سکتی تھی، اس کے منہ پہ بولا جا سکتا تھا، وہ ناراض نہ ہوتا تھا اور بولنے والے کا منہ نہ بند کرتا تھا، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایسی آزادی کہاں چلے گئی؟ حقیقت میں آزادی اس کو کہتے ہیں. ایک اور مرتبہ تقریر کر رہے تھے، مجمع عام میں سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے حکومت نہیں کریں گے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تلوار دکھا کے کہا ہم اس کے ذریعے سے آپ کو درست کریں گے، ہم اس کے ذریعے سے آپ کو درست کریں گے. حضرت عمر نے کہا شکر ہے رب العالمین کا جس نے اس امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ عمر سے بھی اگر غلطی ہو تو اس کو درست کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، سب کیسی صفات ہے. یہ سب یہ صفات اسی شخص کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں جو اللہ کے لیے جیتا ہو، جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کو مقصد زندگی بناتا ہو. ورنہ میرا اور آپ کا طرز زندگی یہ ہے کہ انانیت ایسی آ جاتی ہے کہ کوئی ذرا ہم پر تنقید کر دے، ہماری انا جاگ اٹھتی ہے، ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے. ہم اسے اپنے ایگو کا مسئلہ بنا کر جس نے ہماری ذات پہ تنقید کی ہے اس کو جتنا نیچا دکھا سکتے ہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. قربان جائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرز حکومت پر، اس طرز خلافت پر، اور کیسا نمونہ انہوں نے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے پیش کیا. احساس ذمہ داری ایسا، اللہ اکبر، اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے تڑپ اٹھتے تھے، اور کبھی کبھار اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے کہا کرتے تھے کہ واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق، واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لم لم تصلح لها الطریق یا عمر. کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے، میں مدینے میں ہوں اور میری حکومت مدینے میں، اگر مدینے میں رہتے ہوئے آج اگر عراق کی کسی سڑک پر
چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، کیونکہ ان کی حکومت عراق، شام، ایران، مصر، جیسے ہم نے کہا مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر کہتے تھے میں ہوں تو مدینے میں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر آج عراق کی کسی سڑک پر کہ چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگے تو قیامت کے روز مجھ سے سوال ہوگا حشر کے میدان میں کہ اے عمر، تمہارے زمانہ خلافت میں فلاں سڑک پر ایک خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے جانوروں کے لیے راستے کو درست نہیں کیوں رکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں، احساس ذمہ داری اس کو کہتے ہیں۔ انسان تو انسان، جانوروں کے سلسلے میں فکر مند ہو خلیفہ وقت۔ اور سبحان اللہ، اس امت کے کمانڈر بھی ایسے تھے، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مصر کو فتح کیا، حضرت عمر کے زمانے خلافت میں فتح کیا۔ پرندوں کے سلسلے میں ان کا جذبہ رحمت ملاحظہ کرو۔ انہوں نے ایک جگہ ٹینٹ لگایا تھا، خیمہ لگایا تھا، ایک جگہ اسلامی فوج نے ٹینٹ اور خیمے لگائے تھے۔ جب کوچ کرنے کا موقع آیا، سفر کرنے کا موقع آیا، سارے ٹینٹ نکالے جا رہے تھے، دیکھا گیا کہ عمرو بن العاص کا جو ٹینٹ ہے اس میں ایک کبوتری نے جو ہے گھونسلہ بنا رکھا ہے، ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر ہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا لوگوں، میرا خیمہ اور میرا جو ٹینٹ ہے اسے اسی حالت میں چھوڑ دو، اسے نکالو مت، اس لیے کہ یہاں میرا مہمان ہے، اگر میرا ٹینٹ نکالو گے تو میرے مہمان کو تکلیف ہوگی۔ اس کبوتری کا لحاظ کر کے اس ٹینٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا اور اسلامی فوج آگے بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ احساس ذمہ داری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ لو عثرت بغلة في العراق لخشيت ان يسألني الله عز وجل لما لم تصلح لها الطريق يا عمر۔ خلافت کی جو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی تھی، خلافت کی جو ذمہ داری انہوں نے نبھائی تھی، حضرت عمر سوچ سوچ کے تڑپ جاتے تھے، کل اللہ کے پاس کیا کیا سوالات ہوں گے، کیسے جواب دوں گا میں۔ اور آپ سوچو، آج کل کوئی بھی شخص کرسی پہ آتا ہے تو کیا فکر کرتا ہے؟ کسی طرح یہ کرسی میرے بعد میرے بیٹے تک جائے، کسی طرح یہ کرسی میرے بعد میری اولاد تک جائے۔ قربان جائیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تقوی پر، ان کے احتیاط پر، ان کے احساس ذمہ داری پر۔ جیسا کہ بھی ہم بتائیں گے، جب چھرا گھوم دیا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، لوگوں نے حضرت عمر، اب کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ کون بنے، حضرت عمر کے بعد خلیفہ کون بنے، یہ مسئلہ تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے درخواست کی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیجئے، کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت عمر تڑپ گئے، انہوں نے دیکھا کہ خلافت کے لیے ان کے بعد ان کے بیٹے کا نام آ رہا ہے، ڈر گئے، میں جو یہ ذمہ داری سنبھالا ہوں یہ میں کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ ذمہ داری میرے بعد میری اولاد کے دوش پر آئے، ناتواں کندھوں پر آئے۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا کہا جانتے ہیں؟ جب لوگوں نے عبداللہ بن عمر کا نام پیش کیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیجئے، حضرت عمر نے کہا لوگوں، جس شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آیا وہ خلافت کی ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ تم اس عبداللہ بن عمر کا نام پیش کر رہے ہو جس کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، اور وہ اپنی خلافت کی ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ اصل کیا ہوا؟ عہد نبوت میں آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، حالانکہ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، حالت طہر میں عورت کو طلاق دینا چاہیے، حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے۔ وہ غلطی عبداللہ بن عمر سے ہو گئی تھی اور پیارے نبی نے کہا تھا کہ رجوع کرو، اور عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا تھا۔ حضرت عمر کا تقوی ملاحظہ کرو، جب لوگوں کی زبانوں پر خلافت کے لیے عبداللہ بن عمر کا نام آتے دیکھا، انہوں نے چاہا کہ لوگوں کی نظروں میں عبداللہ بن عمر کی اہمیت کو گھٹایا جائے تاکہ خلافت کے لیے میرے بعد میرے بیٹے کا نام نہ آئے اور اللہ کے سامنے اسے جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ اس کے لیے ان کی ایک ایسی کمزوری کا ذکر کر دیا، کہا کہ جسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم وہ خلافت کی ذمہ داری کہاں سے نبھائے گا؟ اللہ اکبر۔ تقوی اسے کہتے ہیں، تقوی اسے کہتے ہیں، خلوص اسے کہتے ہیں، للہیت اسے کہتے ہیں، ایثار اسے کہتے ہیں، قربانی اسے کہتے ہیں، احساس ذمہ داری اسے کہتے ہیں، اور احساس جواب دہی اسے کہتے ہیں۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے باتیں بہت ہیں، لیکن خاص طور پہ جس بات پہ میں ذرا کچھ تفصیل سے روشنی ڈال کے ختم کرنا چاہوں گا اپنے اس محاضرے کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پیارے نبی ان کی عہد نبوت میں کئی مرتبہ اشارے دے چکے تھے کہ یہ شہید ہونے والے، جیسا کہ ہم نے بتایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان،
اور کئی موقعوں پر آپ نے اشارے دے دیے تھے کہ یہ شہید ہونے والے ہیں، اور حضرت عمر کو بھی شہادت کی بڑی تمنا تھی۔ حضرت عمر ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہتے تھے پروردگارا مجھے تیرے راستے میں شہید ہونے کا اعزاز عطا فرما اور مجھے تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما۔ مدینے کی موت مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ مدینے کی موت کی فضیلت ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں مدینے میں انتقال کرے میں اس کے حق میں ڈبل سفارش کروں گا، دگنی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر مدینے کی موت بھی مانگ رہے تھے اور ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے۔ بظاہر دو ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شہادت چاہیے تو مدینے سے باہر نکلنا پڑے گا، شہادت بھی مانگ رہے اور مدینے کی موت بھی مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں آرزویں پوری کی، انہیں مدینے کی موت بھی ملی اور شہادت کی موت بھی ملی۔ کیسے ملی؟ جب عین فجر کی نماز کی حالت میں ابو لولو فیروز المجوسی نام کے ایک شخص نے، عین تاریکی کا وقت تھا، فجر کی نماز حضرت عمر پڑھا رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھوم دیا۔ یہ کون تھا؟ یہ ابو لولو فیروز المجوسی ایک مجوسی تھا، ایران کا مجوسی تھا، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، بڑا فندان تھا، کئی طرح کے فن جانتا تھا۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ کماتا، چونکہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا، کماتا تھا، حضرت مغیرہ اس سے روزینہ جو ہے اس کی آمدنی کا کچھ حصہ لیا کرتے تھے۔ اس کی مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مغیرہ نے حضرت عمر سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ اے امیر المومنین ابو لولو فیروز سے کہیے کہ وہ مجھے جتنا روزینہ دے رہا ہے یا ماہانہ دے رہا ہے اس سے زیادہ دے، اس لیے کہ اس کے پاس جو فن ہے، بڑا فندان ہے، بڑی صلاحیتیں اس کے پاس۔ حضرت عمر نے ابو لولو فیروز کو بلا کر کہا تمہارے پاس فلاں فلاں صلاحیتیں ہیں، فلاں فلاں مہارتیں ہیں، لہٰذا اپنے آقا مغیرہ کی قدر کرو اور جتنا روزینہ یا ماہانہ دے رہو اس سے زیادہ دو۔ یہیں سے اس نے حضرت عمر کو ٹارگٹ کر لیا۔ جب ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت اچھی چکی بناتے ہو تم، دیکھو کس انداز میں دھمکی دیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی چکی بناتے ہو۔ چکی بناتا تھا واقعتاً۔ اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین بناتا ہوں، اب ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے کہا جو اپنے اطراف تھے، جانتے ہو اس نے جو جملہ کہا ہے ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے، کیا مطلب ہے؟ اس نے میرے قتل کی دھمکی دی ہے، اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ابھی گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے صراحت سے نہیں کہا، یہ تو میں نے سمجھا ہے، اس کے مطلب کو میں نے سمجھا ہے، اسے پکڑنے کے لیے، اس کی گرفت کرنے کے لیے اس نے صراحت تو نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کیسا انصاف ہے۔ بالآخر یہ ہوا کہ یہی شخص جو کہ حقیقت میں مجوسی تھا، عین فجر کی نماز کی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے، تاریکی کا موقع فائدہ اٹھا کر آگے بڑھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھوم دیا۔ تین ضربیں یا ایک روایت کے مطابق 6 مرتبہ اس نے چھرا گھونپا یا 3 مرتبہ گھونپا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے آئے، عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے تھے، ان کو آگے بڑھایا۔ دیکھو یہی حکمت ہے جو آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے اہل علم کھڑے ہیں، امام کے پیچھے علم والے کھڑے ہیں۔ اس کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ دوران نماز اچانک کچھ بھی امام کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ حضرت عمر ایک قدم پیچھے ہٹے، اس حالت میں تڑپتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر صورتیں پڑھا کر نماز ختم کی اور یہ ابو لولو فیروز المجوسی بھاگ رہا تھا اور بھاگتے ہوئے اور 13 صحابہ کو زخمی کیا، جس میں سے 9 شہید ہو گئے۔ بھاگتے ہوئے صفوں میں 13 صحابہ کو زخمی کیا، اس میں سے 9 شہید ہوئے۔ بالآخر ایک صحابی نے اس پر جو ہے ایک بڑی چادر ڈال دی، کمبل ڈال دی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں بھاگ نہیں سکتا ہوں، اسی چھری سے اس نے خودکشی کر لی، اسی چھری کو اپنے پیٹ میں چبایا اور خودکشی کر لی۔ وہ تو جہنم رسید ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھا کر گھر لے جائے گئے،
انہیں پانی دودھ وغیرہ پلایا گیا. جیسے ہی پلایا گیا دیکھا گیا کہ جو سوراخ ہے وہاں سے سب کچھ نکل رہا ہے. لوگ سمجھ گئے کہ امیر المومنین اب چند لمحوں کے مہمان ہیں. جب پی جانے والی چیزیں کھلائی جانے والی چیزیں نکلنے لگی یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کی زندگی کا اب یہ خاتمہ ہے. سب لوگ سارا مدینہ امٹ پڑا. سب لوگ آ رہے ہیں عیادت کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تسلی کے جملے بول رہے ہیں. اللہ اکبر. آنے والوں میں سے ایک نے تسلی دیتے ہوئے حضرت عمر کی خدمات گنائی. امیر المومنین آپ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں. آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا, وہ کارنامہ انجام دیا, وہ کارنامہ انجام دیا. یہ خدمات اور اس تسلی کو سن کر حضرت عمر نے کہا لوگو تم میرے کارناموں کی بات کر رہے ہو, میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ خلافت کی جو ذمہ داری میں نے نبھائی, خلافت کی جو ذمہ داری میں نے, خلافت کا یہ بوجھ جو میں نے اٹھایا ہے اس کو لے کر میں اتنا ڈرا ہوا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ کل اگر حشر کے میدان میں یہ اعلان ہو کہ عمر نے خلافت کی جو ذمہ داری جو نبھائی, اس ذمہ داری کو نبھانے میں عمر نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے, تو میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. نہ مجھے اس خلافت کی وجہ سے کوئی اجر و ثواب ملے اور نہ عذاب و عقاب ملے تو سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. احساس ذمہ داری سے کہتے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں یہ جو آ کر لوگ تسلی دیتے ہوئے جا رہے تھے, ان جانے والوں میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک شخص جو تسلی دے کے انہیں حضرت عمر سے بات کر کے ان کی عیادت کر کے جا رہا ہے, اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. اللہ اکبر. اس حالت میں حضرت عمر نے اس کو بلا کے کہا ارفع ازارک. کہاں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں, بھلائی کا حکم دینا, برائی جہاں بھی نظر آئے روکنا, منع کرنا, اصلاح کی کوشش کرنا. ہم کتنے کمزور ہیں, اور ملاحظہ کرو نہی عن المنکر کا یہ جذبہ زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں, پیٹ میں کئی سوراخ پڑے ہوئے ہیں اور سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں کہ پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. بلا کے کہتے ہیں ارفع ازارک فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک. کہا کہ اپنے ازار کو اپنے ٹخنے سے اوپر کر لو, یہ تقوی کا بھی تقاضا ہے اور تمہارا کپڑا بھی جو ہے پاک صاف رہے گا. اللہ اکبر. بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی کشمکش میں انہی چند لمحات میں چند سانسوں کے بعد انتقال کر گئے. 10.5 سال آپ کی حکومت تھی اور وفات کے وقت حضرت ابو بکر کی طرح آپ کی عمر بھی 63 سال تھی. پیارے نبی کے دونوں پیارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دے کر بلایا. دونوں کی وفات ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی 63 سال میں ہوئی. وفات سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب چھرا گھونپ دیا گیا, حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا جاؤ ام المومنین عائشہ سے کہو کہ عمر سلام کہہ رہے ہیں, اور سلام کہنے کے بعد ام المومنین سے درخواست کرو کہ عمر کی خواہش ہے کہ وہ صاحبین کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں, آپ کے شوہر اور آپ کے ابا جان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں, اجازت لو ام المومنین سے. عبداللہ بن عمر گئے اور جا کر سلام پیش کیا حضرت عمر کا, اور پھر کہا کہ ابا جان آپ سے درخواست کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری دلی آرزو تھی کہ جو باقی ایک جگہ ہے وہ میں نے اپنے لیے جو ہے وہ جگہ میں رکھی تھی, لیکن میں اس وقت حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے میں اجازت دیتی ہوں بالکل یہاں لا کے دفن کر دیجئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاط ملاحظہ کرو. وفات سے پہلے کہا کہ عبداللہ ٹھیک ہے کہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے, جب میری روح نکل جائے اور میرا جنازہ اٹھے اس وقت پھر ایک اور مرتبہ اجازت لے کر دیکھنا, ہو سکتا ہے کہ میرا لحاظ رکھ کر مجھے کیسے نہ بولیں, ام المومنین کی زبان سے ہاں نکل گیا ہو, لیکن میری روح جب نکل جائے اس وقت ایک اور مرتبہ اجازت لینا.
اس وقت ایک اور مرتبہ اجازت لینا، تب اگر ام المومنین اجازت دیتی ہیں مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ پھر مجھے عامۃ المسلمین کے ساتھ دفن کر دینا۔ اور ویسے ہی کیا گیا، ام المومنین نے اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے، اور اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس خواب کی تعبیر مکمل ہوئی جو خواب کے انہوں نے دیکھا تھا اللہ کے نبی کی زندگی میں، کہ میری گود میں 3 چاند آ پڑے ہیں، میری گود میں 3 چاند آ گرے ہیں۔ ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں جو 3 قبریں آئیں، یہی تعبیر تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس خواب کی۔ اس طرح میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ مثالی زندگی، یہ مثالی سیرت اختتام پذیر ہوتی ہے، جسے ہم نے بالاختصار سمیٹنے کی کوشش کی۔ اور سارے پہلو ہیں حضرت عمر کی زندگی کے جو اللہ حیات باقی رکھے تو کسی حوالے سے، کسی اور بہانے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو صحیح معنوں میں اسوہ صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی کل کا ہمارا محاضرہ سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ آپ سب حسب معمول شریک ہو کر استفادے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔